ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ لب پہ جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا۔ لب پہ جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا۔ کتنا روشن ہے بلال حبشی کا چہرہ، بولے یا رسول اللہ۔ تمام تر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جن کے قدم کی برکتیں جسے مل جائے اس کے گھر کا مراد آبادی۔ جناب شعیب وارسی بھدوہی سارے کے سارے شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں۔ شورائے کرام کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کلام پڑھے۔ بہت ہی سلیقے کے ساتھ کمیٹی والوں کا یہ حکم ہے، بڑے ہی سلیقے کے ساتھ بہت دیر سے نبی کی نعت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے نعت و منقبت کے حسین سفر کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا خطاب، ایک معلوماتی خطاب آپ سماعت کریں۔ میں بڑے ہی سلیقے کے ساتھ حضرت علامہ مولانا صدیق شارق صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث محبوب یزدانی بسخاری شریف کی بارگاہ میں عرض حضوری پیش کر رہا ہوں۔ لب پہ جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، لب پہ جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا۔ کتنا روشن ہے بلال حبشی کا چہرہ، کتنا روشن ہے بلال حبشی کا چہرہ۔ ہم نے سورج کے کلیجے کو بھی جلتے دیکھا، ہم نے سورج کے کلیجے کو بھی جلتے دیکھا۔ حسن یوسف کی گرفتار زلیخا ہے مگر، حسن یوسف کی گرفتار زلیخا ہے مگر، لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا، لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا، لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا۔ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ جناب احسان بھی تشریف رکھتے ہیں، بولے یا رسول اللہ، بدل کے بولے یا رسول اللہ۔ کبھی کبھی سبحان اللہ آپ حضرات کہتے رہیں، ایک کے بعد دیگر کبھی سبحان اللہ آپ بولتے رہیں۔ ویسے ایک شخص کے ابا کا انتقال ہو گیا، اس نے 6 مہینے رویا۔ اس کے دوست نے کہا میرے باپ مرے تھے تو ہم 10 ہی دن روئے تھے، تم 6 مہینے کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ملک الموت نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ کبھی کبھی سبحان اللہ کہیں آپ انتقال نہیں ہوں گے، بولے انشاءاللہ، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، شاید کہ وہ شعر یہاں پہلی بار سنی جائے، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں۔ جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہے۔ چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے، بولے یا رسول اللہ۔ رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے، ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے، ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے۔ یوسف پر زلیخا فدا ہے، لیلا پہ مجنوں فدا، یوسف پر زلیخا فدا ہے، لیلا پہ مجنوں فدا۔ جس پہ زمانہ سارا فدا ہو سوچ محمد کیسے ہے، جس پہ زمانہ سارا فدا ہو سوچ محمد کیسے ہے۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ بڑے ہی سلیقے کے ساتھ حضرت علامہ خطیب ذیشان شہنشاہ خطابت محقق دورہ حضرت علامہ صدیق شارق صاحب قبلہ شیخ الحدیث محبوب یزدانی بسخاری شریف کی بارگاہ میں عرض حضوری پیش کر رہا ہوں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عفت معاب خواتین اسلام، جملہ برادران طریقت و محبت، طالبان علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ جشن فاتح خیبر کے
सिलसिले में मुनक़िद होने वाला अज़ीम उश्शान तारीख साज प्रोग्राम जिसको आप समाअत फरमा रहे हैं, आज सैयद खलीक अशरफ साहब क़िबला जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जो मुल्क व मिल्लत के लिए बेपनाह हमदर्दियाँ रखते हैं, आज सैयद खलीक अशरफ साहब क़िबला ने मुझे आस्ताने पे खिताब करने के लिए मदऊ किया था। मैं नासाज़ी तबा की बुनियाद पर इस शरफ से महरूम रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अली मुर्तज़ा करने के लिए आज की शब में मुझे ये हसीन मौका मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना खूबसूरत स्टेज, ये तज़ीन कारी, ये बर्क़बारी, ये गुलकारी, ये उलमाए कराम का हसीन मजमा, ये सादात कराम के महकते हुए फूल और दीवाना गाने रसूल का ये इतना बड़ा मजमा, दिल चाहता है कि पहले मैं अनीस मिल्लत को मुबारकबाद पेश कर दूं कि आज होली का दिन था, रंगरेजी का दिन था। लोग रंगरेजी की परवाह ना करते हुए अपने दिल को इश्क़ अली से रंगने के लिए कशा इस बारगाह में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलेबोदार सही, दश्त कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। बेशक, सुभान अल्लाह। सलेबोदार सही, नारे दश्त कोहसार सही, नारे रिसालत, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो बांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, कफन बदोश असीरान जुल्फ़े यार चले। ये अनीस मिल्लत की बेपनाह मकबूलियत की अलामत है कि ऐसे माहौल में भी तुर्बो जबार का ये हसीन मजमा और नौजवानान अहले सुन्नत जिक्र अली मुर्तज़ा में यहां पर मौजूद है। शोराए किराम की बहुत लंबी फहरिस्त है और शोराए किराम के हाथ में भी बहुत लंबी फहरिस्त है, समझे आप। तो इंशाअल्लाह आपको समाअत फरमाना है, इस फहरिस्त को भी समाअत फरमाना है और शोरा की फहरिस्त को भी वह समाअत फरमाना है। बेशक, बेशक। हजरात, इत्तिफाकिया तौर पर मैं जल्दी आपके रूबरू आ गया, चूंकि यहाँ के मजमा का मिजाज ये है कि अगर उनको गिजा ना मिले तो वो भागने लगते। करीब था कि उनका सब्र का दामन हाथ से छूट जाता। ये तो सैयद खलीक अशरफ साहब की नब्बाजी थी कि उन्होंने माहौल को परख लिया और नाचीज के लिए हुक्म किया कि आप थोड़ा सा बयान कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाजा हूं कि आज विलादत शम में खानवादे अहले बैत के दरमियान में हदरत खैबर शिकन का जिक्र करने की सादत हासिल हो रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बिहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बाबुल इल्म की बारगाह से भीख मांगने के लिए बेशक, बेशक। फातह खैबर शिकन बेशक, जिंदाबाद की दहलीज से इल्म व मारिफत के चंद छींटे हासिल करने के लिए चंद लम्हों के लिए हाजिर खिदमत आया। मेरे बाद आपको अहले सुन्नत वल जमात के
نہایت ہی متبحر علماء کرام کا بیان سماعت فرمانا ہے۔ الحمدللہ پورا مجمع باذوق لگ رہا ہے اور اہل دل ہیں، اور بسخاری کی چوچا والے ویسے ہی بڑے زندہ دل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہل بسخاری اہل کچوچا کا تو حال یہ ہے، اگر ذکر علی کر دیا جائے تو پھر تو قلندریت غالب ہو جاتی ہے، بے شک ماحول میں رنگ بھر جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو بہت زندہ دل لوگ ہیں، اہل علم بھی ہیں، باادب بھی ہیں، باذوق بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ طالبان علوم نبوت کا یہاں پر بہت بڑا مجمع ہے۔ الحمدللہ جلسہ اگست جامعہ بی بی سلطان کا ہو رہا ہے، مگر جلوہ محبوب یزدانی ہی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ بے شک دیکھیے یہ طلبہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات طلبہ کرام ہاتھ اٹھا دیں ذرا۔ الحمدللہ یہ طلبہ ہیں، حضرت کو شکایت تھی کہ محبوب یزدانی کے طلبہ نہیں آتے، الحمدللہ محبوب یزدانی کے طلبہ سے یہ پورا مجمع بھرا ہوا ہے، اور مجمع ہی نہیں بھرا ہوا ہے، اسٹیج بھی بھرا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسٹیج پہ محبوب یزدانی کے صاحب درس، صاحب ارشاد، صاحب علم و عمل علماء کرام تشریف فرما ہے۔ بے شک اتنے باذوق مجمع کے درمیان میں، اہل علم کے درمیان میں کچھ لب کشائی کی جرات حاصل کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کروں، حضرت علی مرتضیٰ کی ذات اقدس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، آئیے سب سے پہلے اپنے ذہن و فکر کو مدینے کی طرف لے چلیں۔ وہ شہ بحر و بر، مالک خشک و تر، بے شک صاحب انا اعطینا کل کوثر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عرب کے جھومر، وہ عجم کے زیور، امن و سکون کے پیکر، اللہ کے پیمبر، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، محبوب رب داور، راہ خدا کے رہبر، سارے جہاں کے سرور، صد رشک ماہ و اختر، ساری خلق سے بڑھ کر، ساری خلق سے بہتر، نہیں ان کا کوئی ہمسر، میری جان و میرے دل بر، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات سب سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج میری تقریر کا ایک ایک حرف، میرے خطاب کا ایک ایک جملہ ان شہیدوں کی روحوں کو نذر ہے جو شہید نیوزی لینڈ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ 49 اہل ایمان عبادت کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں حالت عبادت میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، میں ان شہداء کی روحوں کو اپنی تقریر کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمے کو نذر کرتا ہوں، اور میرے کلمات خیر پر پروردگار عالم جو مجھے ثواب عنایت فرمائے، یہ سارا ثواب ان شہداء کی روح کو ارسال کرتا ہوں۔ آمین۔ حضرات علامہ اقبال نے کہا تھا، توجہ چاہوں گا اہل علم کی اور اہل ذوق کی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور کسی نے اس کے موقع سے کیا خوب کہا ہے، کسیرا میسر نشد ہی سعادت، کسیرا میسر نشد ہی سعادت، بکعبہ
عادت و مسجد شہادت کسیرا میسر نشدی سعادت. یہ فارسی شعر ہے، میں عوام کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں آج تک جب سے یہ دنیا بنی ہے اور ابھی تک کسی انسان کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور جس کی شہادت جو ایک مسجد میں ہوئی ہو. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسیرا میسر نشدی سعادت بکاوا ولادت و مسجد شہادت. حضرات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، خلاق دو عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. ایک دو آیتیں نہیں، بہت سی آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. اور کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا اپنے لیے نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلا رہے ہیں، اور تم سے ہم کسی شکریہ اور کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہیں. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حسنین کریمین کی طبیعت ناساز تھی. حضرت علی مرتضی نے منت مان لی، حضرت فضہ نے منت مان لی، حضرت فاطمہ نے منت مان لی کہ میرے شہزادوں کو پروردگار عالم شفا دے گا تو ہم روزہ رکھیں گے. شفا ہو گئی، روزہ رکھ لیا. علی مرتضی کمائی کر کے، مزدوری کر کے جو لائے ہوئے، ایک سیر جو آیا ہے اس کو پیس کے روٹی بنائی گئی، اور ابھی افطار کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. وہ روٹیاں جو افطار کے لیے بنائی تھیں علی مرتضی نے اس یتیم کو دے دی، اور خود جو ہے پانی سے افطار کیا. حضرت علی مرتضی نے، فاطمہ الزہرا نے، حضرت فضہ نے. دوسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا. افطار کا وقت تھا، روٹیاں تیار تھیں، دروازے پہ دستک ہوئی تو پھر جو ہے کسی مسکین نے آواز دی. آپ نے سارا کھانا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا اور پانی سے افطار فرمایا. تیسرا دن ہوا، افطار کرنا ہی چاہتے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. علی مرتضی نے سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کیا. یہ ادا پروردگار عالم کو اتنی پسند آ گئی، یہ ایثار، یہ قربانی، یہ جذبہ، یہ خلوص، یہ رضا جوئی، یہ رب کی خوشنودی علی مرتضی کے گھر میں ملتی ہے کہ تین دن ہو گئے ہیں خود پانی سے افطار فرما لیا ہے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کی ہے، یتیموں کی حاجت روائی کی ہے، فقیروں کی حاجت روائی کی ہے، مسکینوں کی حاجت روائی کی ہے، قیدی کی حاجت روائی کی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اس کے بعد کہتے ہیں ہم تم کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہاری طرف سے کسی بدلے اور کسی شکریہ کے محتاج نہیں ہیں. بے شک بے شک. بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو یہ شوق رکھتے ہیں کہ میرا اعلان کر دیا جائے، میرا پرچار کر دیا جائے، مگر علی مرتضی کا گھرانہ ہے کہ نہیں، اس کا کوئی پرچار نہیں، کوئی اعلان نہیں، ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی راہ طریقت ہے جو علی مرتضی کے گھرانے سے چلی. یہ گھرانہ ہمیشہ سے دنیا کی حاجت روائی کرتا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ گھرانہ اہل
सुन्नत की, कौम की, मुसलमानों की हाजत रवाई करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना भी चाहे जवाल आ जाए माशरे में, दुनियादारी चाहे जितनी आ जाए, मगर कहीं न कहीं किसी न किसी की रगों में वो खून मुर्तजा जरूर जोश मार रहा होगा, कहीं ना कहीं वो खून फातिमा जरूर जोश मार रहा होगा। और वक्त जब आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घराना इस्लाम की हिफाजत फरमाता है। तारीख में भी यही सबक है कि हमेशा अपनी जान को, अपनी माल को और अपनी औलाद को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है। अजीजाने में अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।